السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جو ہے ہم آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ پہلے کو تھوڑی سی خبریں پڑھتے ہیں، پھر زیادہ تر آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے صرف فیڈ بیک پہ شروع کیا تھا، پھر دوستوں نے کہا کہ نہیں، حالات اپنا معیشت کی 2-4 کوئی اپڈیٹس بھی دے دیا کریں۔ معیشت کی سب سے پہلی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج سائیڈ وائز پہ رہی۔ میرے خیال کو 10-15-20 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے، اس کے اندر 100-150 پوائنٹ کا اضافہ یا 10-15-20 پوائنٹ کی 100-150 پوائنٹ کی کمی، یہ سائیڈ ویز رہنا ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کو ایک بہت بڑی خبر کا، یا آپ چھوٹی خبر بھی کہہ دیں، کا انتظار ہے۔ ایک خبر تو مارکیٹ کے اندر اپنے مثبت اثرات دکھا گئی، اور وہ یہ تھی کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور خبر کا انتظار ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ مستقبل کے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننے جا رہا۔ یہ خبر جب عدالتوں سے پھوٹے گی، مستقبل کے کسی سیٹ اپ کا بھی وہ نہ ایز این اپوزیشن حصہ ہوں گے، اور حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی کنفرمیشن اس وقت مارکیٹ کو چاہیے عدالتوں سے، اور عدالت جو ہے وہ فی الحال یہ کنفرمیشن نہیں کر رہی، اور جب تک یہ کنفرمیشن نہیں کرتی عدالت، تب تک مارکیٹ سائیڈ ویز پہ ہی رہے گی، اور یہ کنفرمیشن ویسے اگلے 8-10 دن میں ہو جانی ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ خبر میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ ڈالر جو ہے وہ 81 سے 82 کے درمیان تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہے۔ اب آ جائیے جناب، جو جنرل دوسری خبریں ہیں۔ اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے SIFC، اس نے جناب اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے اور سمگلروں نے پاکستان کی معیشت کو اس وقت اغوا کر رکھا ہے، مغوی بنا رکھا ہے، ہوسٹیج بنا رکھا ہے، اور ڈالر کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے اس کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیے جا رہے۔ افراط زر بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ مہنگائی، اور عام آدمی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس بات کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے ذخیرہ اندوزوں کے اور سمگلروں کے خلاف۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر اس میں سے ذخیرہ اندوز نکال دیے جائیں اور صرف سمگلرز کے خلاف ہی کر لیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا، کیونکہ سمگلنگ جو ہے وہ محکمے کے تعاون کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محکمہ تعاون نہ کرے اور کوئی سمگلر جو ہے وہ مال ادھر لے آئے۔ دیکھیے، یہ بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید سے پہلے لاکھوں جانور بھارت سے پاکستان کے سندھ کے صحراؤں کے اندر دھکیل دیے جاتے ہیں، اور اس کے عوض گندم جاتی ہے یا مرچیں جاتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں پرلی طرف سمگل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر 20,000 جانور بھی آپ 1000 جانور ہی آپ کر لیں، وہ اگر ادھر سے ادھر آتا ہے سندھ کے اندر، تو وہ کسی کے تعاون سے ہی آتا ہے نا، کوئی ادھر ادھر نظر کرتا ہے تو آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحرا کے اندر چرتے چرتے جانور جناب ادھر کو گزر آئے چلیں، کوئی 100-50 ہو گیا۔ یہ جو 30-30 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار جانور جو ہے وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، تو سر وہ کسی طریقے سے کرتے ہوں گے۔ ہم یہ بھی بات ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا ہوگا، تو ایون دین بھی وہ کچھ نہ کچھ تو تعاون محکمے کی طرف سے ہوتا ہوگا نا۔ تو سر سمگلنگ پہ فوکس کر لیں، اور محکمے کا تعاون جو ہے کافی حد تک آپ نے ختم کیا ہے، لیکن فوکس اس کا رہا ہے افغان بارڈر کے اوپر۔ تو ایران بارڈر بھی اس کے کرب نوازی کا منتظر ہے آپ کی طرف سے، اور یہ مشرقی بارڈر خاص طور پہ سندھ کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ بھی منتظر ہے۔ پنجاب میں تو زیادہ تر انہوں نے وہ لوہے کی خاردار تار انڈینز نے لگا دی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں ہم سے بہت زیادہ خطرہ ہے، تو انہوں نے لگا دی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہماری طرف کام کھلا ہی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی فوج کا بھی تعاون ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ والا دروازے نہ کھولے جائیں، اور دروازے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اگر آر پار جانے کے لیے نہ کھولے جائیں تو اتنے جانور تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو تھوڑا سا اور باہمی دلچسپی کے امور بھی ہوتے ہیں دونوں سائیڈ کے ایئرپورٹ اپنا،
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, तो उसके ऊपर अगर सर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी फरमा ली जाए तो ये स्मगलिंग वाला मसला हल हो जाएगा जी। ले जनाब, अगली खबर ये है कि जनाब भुट्टी की जो अराइवल है इस वक्त, चूँकि सिंध के अंदर जो है वो भुट्टी अर्ली मैच्योर हो जाती है और पंजाब के अंदर जो है वो हल्की मैच्योर होती है, लेट से मैच्योर होती है। तो इसलिए जो सिंध के अंदर जो मैच्योर होती है उस वहाँ पे भी तकरीबन 4 मिलियन है जी अराइवल, 4 मिलियन बेल, और पंजाब में भी 4 मिलियन बेल है। यूँ तकरीबन 8.1 मिलियन बेल, तकरीबन 81 लाख बेल जो हैं वो इस वक्त तक जिनिंग फैक्ट्रियों में पहुंच के उनके अंदर से बनोला अलग करके और उनको टेक्सटाइल मिलों के लिए तैयार किया जा चुका है। पिछले साल का रिकॉर्ड जो है उससे ज़्यादा फसल बेहतर हो गई है। पंजाब में इस दफ़ा तकरीबन डबल हुई है। 15 दिसंबर तक के उसके फिगर्स के मुताबिक अच्छा डबल हो के सिंध के बराबर पहुंची है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? सिंध में पहले फसल आ जाती है ना, 15-20 दिन महीना पहले फसल वहाँ पे मैच्योर होती है। पंजाब में लेट होती है, 15-20 दिन महीना बाद होती है। तो इस वक्त पंजाब अभी उठा है और सिंध अपना पूरा पीक करके तो साइड पे हो रहा है। तो इसलिए पंजाब सिंध के अंदर से जितनी आनी है आ गई है, वहाँ पे थोड़ी आएगी, बहुत कम आएगी। अब पंजाब की पीक अगर सस्टेन कर जाती है कुछ दिन और, तो इसका मतलब ये होगा कि पंजाब हमेशा की तरह फिर 70%, 78% ऑफ द कॉटन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। हमेशा की तरह हर अनाज का ही तकरीबन यही हाल है। 70-72% गंदम पैदा करता है पंजाब, बल्कि पिछले सालों में अच्छी बीज आए हैं तो 78% पे भी चला गया था। तो वो खैर जनाब अल्लाह आपका भला करे, तो वो आएगा जी। 81 लाख हो गई हैं जी, और ये तकरीबन उम्मीद है कि ये चली जाएंगी कुछ 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख बेल्स तक चली जाएंगी। पाकिस्तान के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को चलने के लिए 1 करोड़ 50 लाख बेल्स की ज़रूरत है। तो कुछ फैक्ट्रियां बंद भी रहती हैं और कुछ जो हैं वो फिर इंपोर्ट हम कर लिया करते हैं। पिछले साल हमने $4 बिलियन की ये जो थी ये इंपोर्ट की थी। इस दफ़ा उम्मीद है कि इस बिल के अंदर भी कमी वाक़या होगी। बाहर रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के अंदर जो है वो 8% इजाफा हुआ है पिछले जुलाई से सितंबर तक, और ये बढ़ के $656 मिलियन हो गई। ये बहुत कम है, लेकिन बहरहाल ये है। अगर हुकूमत जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली कम रेट पे देना चाहती है तो इसके लिए IMF की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम आपको बताते चलें। और गोजरा शोरकोट खानेवाल सेक्शन जो कि शुरू किया गया था बरतानिया की तरफ से, $92 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद दी थी, उससे उसका सर्वे वगैरह करवाया गया था। और फिर $590 मिलियन मजमूई तौर पे हमने एशियाई तरक्याती बैंक से लेके उसको तामीर किया था। उसकी तामीर के मयार और मौजूदा इस्तेमाल की सूरत हाल के ऊपर एशियाई तरक्याती बैंक ने जो इंटरनल ऑडिट करवाया था उसके ऊपर उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। शुगर साढ़े मंसूबे तभी किसी ने इत्मीनान का इजहार किया है। तो ये हैं जी मईशत के फ्रंट से खबरें। तो अब चलते हैं आज के फीडबैक की तरफ। आज का फीडबैक जो है वो हमारा 23 दिसंबर का है और ये है जी फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? ठीक है दादाजी, अलीम बात कर रहा हूँ स्वीडन से। दादाजी मैं आपका न्यू लिसनर हूँ और मैं ना ये जो है स्टॉक मार्केट इसके बारे में सीखना चाहता हूँ बेसिक से। तो क्या रिकमेंड करेंगे? काइंडली कोई वीडियोस, कोई चैनल या कोई बुक्स रेफ़र कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल चीज़ है जी, इसमें कोई बुक जो है वो रिलेटिव रहती नहीं है, वो कुछ अरसे के बाद इररेलेवेंट हो जाती है। तो आप जो है बुक को छोड़ें। इस वक्त यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं स्टॉक मार्केट के बारे में,
آپ جو ہیں وہ گوگل کر لیں. میں کسی خاص بندے کو نہیں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ہے کہ آپ کریں گے تو بہت ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کو اندھا دھند دیکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اور ظفر صاحب ہیں, اسی طرح عارف حبیب صاحب کا ایک انٹرویو بھی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. تو وہ آپ بیسکس آف کراچی اسٹاک ایکسچینج آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. بہت کمپریہنسو ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دیکھنی ہے, ایک آدھ نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم رضی اللہ صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ویسے تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ سے آزادی کے بعد ہر ملک نے اپنی جو ریلوے ہے وہ امپروو کیا. آپ انڈیا کو دیکھیں, وہ انہوں نے ہر جگہ وہ مطلب اب ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ پاکستانی ریلویز کا پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا مطلب کوئی مطلب یہ ستیلی ماں والا سلوک کیوں ہے کہ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کہ مطلب انگریز جو جتنا مطلب ٹریک پاکستان میں بچھا کے گئے تھے, ہم پاکستانی ریلویز تو شاید ابھی اس کا آدھا ہی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. یعنی ہم نے نیا ٹریک کیا بچھانا تھا, ہم ابھی تو پرانے ٹریک بھی مطلب آپ دیکھیں کتنی زیادہ برانچ لائنس پنجاب میں ہی ہیں جو کہ ابھی بند پڑی ہیں. یعنی بہاول نگر سے فورٹ عباس والی جو برانچ لائن ہے وہ, اس کے علاوہ آپ جو نوشہرہ مردان برانچ لائن ہے وہ, اور اس کے علاوہ جس کی آپ نے بھی آواز اٹھائی تھی سبی سے ہرنائی برانچ لائن, اس پہ بھی ٹرین چلی تو ہے, لیکن اس کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. یعنی اتنے برے حالات ہیں اس برانچ لائن کے. تو میں مطلب آپ ایک عرصے سے پاکستان میں رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے حالات پاکستانی ریلویز کے کیوں ہیں, اتنے برے حالات کیوں ہیں کہ ہم نئے ٹریک بچھانے کی بجائے ہم ابھی پرانے ٹریکس پہ ہم حادثوں کا شکار ہیں, ہم بلکہ ان کو بھی صحیح طرح سے ہم استعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیے, پاکستان ریلوے کی تباہی کا آغاز ہوا تھا 1971 کے اندر. اس سے پہلے پاکستان ریلوے دنیا کے جدید ترین جو سسٹمز تھے ان کو لا رہا تھا. تو اس وقت کوئی 71 کے اندر جب بجٹ بنانا تھا تو اس وقت جو تھے وہ کئی ارب روپے اس وقت پاکستان ریلوے کے اکاؤنٹ میں تھے اس وقت, ٹھیک ہے, جب ڈالر 12 روپے کا تھا, میرا 6 روپے کا تھا. تو اس وقت تھے اس کے اندر بہت زیادہ ہے نہیں. تو وہ پیسے پڑے تھے, وہ پیسے پکڑ کے بجٹ بنا لیا اور ریلوے کو ضم کر دیا گیا. اس سے پہلے انگریز کے جانے سے لے کے 1971 تک ریلوے ایک الگ کارپوریشن ہوا کرتی تھی. پھر اس کو ایک محکمہ بنا دیا گیا, محکمہ بن گیا تو اس کے بابو بن گئے. بابو جو تھے وہ بیٹھتے ہیں الگ سے اسلام آباد کے اندر. وہ جب ریلوے کے دفتر میں ہی نہیں بیٹھیں گے وہ ریلوے کے مسائل کو کیا سمجھیں گے, ایک بات. نمبر 2, دنیا بھر کے اندر ریلوے کو اس طرح کے چلانے کا جو تجربہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ریلوے کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کو اسے کارپوریٹائز کرنا پڑے گا. کارپوریٹائز کیا ہے, جس طرح آپ سڑک ہے, سڑک کسی الگ ادارے کی ملکیت ہے, اس طرح ٹریک آپ کسی الگ ادارے کو دے دیجئے. ٹرینیں چلانے والا ادارہ الگ ہو, ٹھیک ہے, اور باقی اسٹیشنز کو مینٹین کرنے والا ادارہ الگ ہو. جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہو گیا کہ اڈا کسی کا ہے, آپ اڈے پہ جا کے بس یا ویگن لگاتے ہیں تو اس کا آپ کو کمیشن دینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ مسافر بھر کے جیسے ہی سڑک پہ چڑھتے ہیں سڑک پہ آپ کو ٹول دینا پڑتا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ بس آپ کی اپنی ہوتی ہے. تو اس طرح اگر ہم ریلوے میں نہیں کریں گے تو ریلوے آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کے ختم ہو جائے گا. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. جس طرح اب ہم پی آئی اے میں کر رہے ہیں کہ پی آئی اے کی جو لائبلٹی ہیں وہ ایک ادارے میں ڈال کے پی آئی اے کو الگ سے کر کے پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ریلوے کو بھی ہمیں اسی نہج پہ لے کے جانا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو آزادی دینی پڑے گی کہ وہ اگر اپنی ٹرین چلانا چاہتی ہیں, وہ ہائیڈروجن پہ ٹرین چلانا چاہتے ہیں, نائٹروجن پہ ٹرین چلانا چاہتے ہیں, ڈیزل پہ چلانا چاہتے ہیں, بجلی پہ چلانا چاہتے ہیں. یہ ٹریک ہے جی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اپنا انجن ابھی تک ریلوے نے صرف اتنا کہا ہے کہ انجن بھی ساڈا, ڈبے بھی ساڈے, تو سٹاف بھی ساڈا, تو ٹرین آپ چلائیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ انہیں اجازت دیں کہ آپ دنیا کا لیٹسٹ ترین ڈبے لے کے آئیں, یہاں پہ دنیا کے ایفیشینٹ موسٹ انجن لے کے آئیں اور چلائیں ٹرین. ہمیں ٹریک کا کرایہ دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں لوگ کیسے ٹرینیں لے کے آتے ہیں. ایسے سے ہر شہر نے اپنی ٹرین چلا لینی ہے. مردان والے کہیں گے جی مردان سے نوشہرہ تک ہم شٹل سروس چلانا چاہ رہے ہیں, 4 ڈبوں کے اوپر مشتمل, چلا لیں گے وہ وہاں سے. بھائی اگر وہاں کا جو ٹرانسپورٹر ہے
وہ 50 بسیں چلاتا ہے لاہور کے لیے، پنڈی کے لیے، کراچی کے لیے، تو وہ ٹرین کیوں نہیں چلا سکتا ہے نا، آپ صرف اس کو اجازت دیں۔ تو یہ جو بیوروکریٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بند ذہن کے لوگ، انہوں نے اس طرح کی ڈیولپمنٹس روکی ہوئی ہیں۔ اب ہماری آواز جہاں تک پہنچتی ہے ہم کرتے رہتے ہیں، اور کم از کم 20 سال سے 30 سال سے تو کر ہی رہے ہیں، تو آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بیسک وجہ یہ ہے کہ دنیا نے وہ اس کا فارمیٹ بدل لیا، ہم نے نہیں بدلا، ہمیں بھی بدلنا پڑے گا۔ اب آپ بھارت کی مثال نہ دیجیے گا، وہاں پہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ بھی دیتی ہے اور سرمایہ کاری بھی کرتی ہے۔ ہمیں اپنی کیپیسٹی کے دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ السلام علیکم راضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے، لیکن معیشت کے بارے میں نہیں، اور آپ یہ پروگرام میں شامل نہ کریں، یا انفارمیشن کے لیے شامل کر بھی سکتے ہیں کہ مجھے سائبر کرائم والوں کا کوئی کانٹیکٹ چاہیے، کیونکہ میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بر وقت کا جو ایڈ وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس پہ میں نے لون لینے کی کوشش کی تھی، لون لیا نہیں ہے میں نے، اور کوشش صرف کی تھی، تھوڑا سا اس کو مطلب چیک میں کرنا چاہ رہی تھی، انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی، تو اس کے بعد وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور میں نے 1 روپیہ ان سے نہیں لیا، یہ مجھے کالیں کر رہے ہیں، بار بار تنگ کرنے کے لیے تنگ کر رہے ہیں، تو ان کی میں کمپلین کروانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے اگر مجھے کوئی پلیٹ فارم مہیا ہو جائے، پہلے میرے پاس میسیج آتے تھے ان کے سائبر کرائم والوں کے، یہ نمبر دیتے تھے، اب کافی عرصہ ہو گیا کوئی میسیج نہیں آ رہا، تو مطلب میں کس طرح آن لائن ان کے ساتھ کانٹیکٹ کروں اور اپنی یہ کمپلین ان کو درج کرواؤں؟ تو یا تو ڈائریکٹلی مجھے اس پہ آنسر کر دیں، یا پھر پروگرام بھی چلا دیں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم راضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ مجھے آپ سے یہ کویشچن کرنا تھا کہ یہ چکر کیا ہے، ڈالر اور پیٹرول جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور ابھی 14 روپے پیٹرول نیچے آیا ہے، اور ڈیزل جو ہے 13 روپے وہ بھی نیچے آیا ہے، اور مہنگائی جو اوپر جا رہی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ ایک انڈا جو ہے وہ فارمی انڈا جو ہے وہ 35 روپے کا ہو گیا ہے، اسی طرح یہ باقی سبزیاں وغیرہ بھی مہنگائی اوپر جا رہی ہے، اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور آپ کے توسط سے میں چیف صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے جو درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ قوم ڈنڈے کی قوم ہے تو ان کو ڈنڈے سے سیدھا کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کیوں اس طرح اتنی مہنگائی کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جو بجائے سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ کیا شام کو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے؟ وہ ان کو کیا کھلائیں گے؟ سبزی کھلائیں گے، کچی سبزی ان کو کھلائیں گے، اس میں کچھ آئل شائل کچھ پیاز شیاز نہیں ڈالیں گے، یا روٹی نہیں ان کو ساتھ دیں گے، یا صرف روٹی کھلائیں گے، سالن ان کے ساتھ نہیں دیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، اس قوم کے اندر سے اللہ کا خوف ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈنڈے کی قوم ہے، ان کو پھر ڈنڈے سے سیدھا کریں اور مہنگائی کو نیچے لے کر آئے۔ اللہ کا واسطہ اتنا تو عذاب نہ ہونا کہ مطلب جب جاؤ ریٹ ہائی، جب جاؤ ریٹ ہائی، ریٹ ہی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کس قسم کی وہ حکومت چل رہی ہو؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اتنی مہنگائی کر رہے ہیں؟ میں تو بس ڈر رہی ہوں اور ڈرانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ڈر جاؤ اللہ سے، وہ جب پکڑ کرے گا تو بہت بری کرے گا۔ تو آپ میرا یہ پیغام پہنچا دیں چیف صاحب تک کہ ڈنڈے سے ان کو سیدھا کریں اور ہم غریبوں پہ کچھ رحم کریں۔ آج آپ نے بہن ہمارا پروگرام سن لیا ہوگا بچے، تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کے خلاف ڈنڈا پھیرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو عنقریب آپ کو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اپنے اگلے دادا پوتا شو کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔